بعض ہوتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن زیادہ تر محدثین ان کا تحقیق سے، تخریج سے، مطالعے سے اور اس کے دیگر مراجعات کو دیکھ کر اس راوی کا، اس آدمی کا تعین کر دیتے ہیں کہ یہ عورت فلاں تھی، فلاں کی بیوی تھی، یہ مرد فلاں تھا، فلاں قبیلے کا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ایک راوی ہوتا ہے مبہم، اس کے بارے میں کتابیں میں لکھی جا چکی، المبہمات کے نام سے حافظ ابن حجر کی کتاب ہے۔ جہاں کہیں حدیث کی کتابوں میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ حدیث میں آ جاتا ہے کہ جاء رجل وسال، اب رجل کون ہے، یا جات قامت امرات فسالت، تو وہ عورت کون ہے، تو یہ وہاں نام بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ جاء رجل، جاءت امرات، جاء ولد، تو اس طرح ان ناموں کو اس انداز میں جو راوی ہوتے ہیں یا جن کا ذکر ہوتا ہے حدیث کے دوران، متن میں، کبھی متن میں بھی ہوتا ہے، کبھی سند میں ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مبہم۔ پھر اس کے لیے ہم تحقیق کر کے تعین کرتے ہیں کہ فلاں واقعے میں جو عورت آئی تھی نا، اس کا نام یہ تھا، فلاں واقعے میں جو اور آدمی آیا تھا جس نے اللہ سے پوچھا تھا، اس کا نام یہ تھا۔ تو اس کے بارے میں بھی جو محدثین کرام نے مستقل کتابیں لکھ دی ہیں، پوری حدیث کی کتابوں میں دیکھ کر کہاں رجل ہے، کہاں امرات ہے، تو کہاں کوئی اس طرح کا اور مبہم جو ذکر ہوا ہے، تو وہ ان کتابوں کے مراجعے سے ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ جو فلاں قصے میں، فلاں واقعے میں جو رجل کا لفظ آیا ہے وہ کون آدمی آیا تھا۔ اب بعض ہوتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن زیادہ تر محدثین ان کا تحقیق سے، تخریج سے، مطالعے سے اور اس کے دیگر مراجعات کو دیکھ کر اس راوی کا، اس آدمی کا تعین کر دیتے ہیں کہ یہ عورت فلاں تھی، فلاں کی بیوی تھی، یہ مرد فلاں تھا، فلاں قبیلے کا تھا۔ تو یہ ایسے رجل، امرات، ولد، اناس، مثلا اناس کا لفظ آ جاتا ہے، تو یہ سارے کے سارے مبہمات میں شامل ہیں۔ اب اناس سے مراد کون لوگ ہیں، وہ میں پھر دیگر کتابوں سے اس کی تحقیق کرتے ہیں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا علم نہیں بھی حاصل ہوتا۔ دوسرا یہ ہے کہ مفردات، کہ کبھی لقب، کبھی نام، کبھی کنیت، یعنی اس نام کا ایک ہی آدمی ہوتا ہے، پوری جو فہرست ہے راویوں کی، اس نام کا یا اس کنیت کا ایک ہی آدمی ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر سندر نام ہے ایک، یہ ایک ہی آدمی کا نام ہے، یہ سندر نام کا اور کوئی دو راوی نہیں ہے۔ اسی طرح احمد بن اجیان، اس نام کا ایک ہی آدمی ہے اور اس نام کا کوئی اور آدمی نہیں۔ کبھی نام اس طرح مفرد ہوتے ہیں، یعنی اس نام کا کوئی اور بندہ نہیں ہوتا۔ کبھی کنیت، ابو حمرا، یہ اللہ کے رسول کے غلام تھے، آپ کے خادم تھے، ان کی کنیت ابو الحمرا تھی، اور اس کنیت، یہ کنیت کسی اور راوی کی پورے ذخیرہ حدیث میں نہیں ہے۔ کبھی اس طرح ہوتا ہے لقب، کہ وہ لقب ایک ہی ہوتا ہے، اس لقب نام کا لقب والا آدمی ایک ہی ہوتا ہے پوری تاریخ میں۔ جس طرح سفینہ ایک صحابی ہے، وہی جو جنگل والا واقعہ، شیر آ گیا تھا، رستہ دکھایا تھا اس نے، تو نام تو ان کا مہران ہے، لیکن یہ سفینہ ان کا لقب ہے۔ اللہ کے رسول نے ان کا نام سفینہ اس لیے رکھا تھا کہ سفر میں تھے، بڑے صحت مند، ہٹے کٹے، تو اپنے ساتھیوں سے ہر ایک سے کہہ دے اپنا تھیلا مجھے پکڑا دو، وہ بھی کندھے پر، اس سے اپنا بورا مجھے پکڑا دو، تو سب جو ہے دوسرے ساتھیوں کا سامان انہوں نے اپنے اوپر لاد لیا تھا۔ آپ نے کہا یہ سفینہ ہے، یہ سفینہ میں نے بحری جہاز آئے، تو لیکن اس لقب، یہ ان کا لقب بن گیا، اور اس لقب نام کا کوئی اور راوی نہیں ہے۔ اسی طرح غیر صحابہ میں مثالیں موجود ہیں، مندل،
تو تابعین میں یا تبع تابعین میں اس نام کا کوئی اور راوی نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کنیت مشہور ہوتی ہے، نام عام طور پر معلوم نہیں ہوتا۔ کبھی نام زیادہ مشہور ہوتا ہے کنیت کے مقابلے میں۔ اسی طرح کبھی لقب، اب مثال کے طور پر ابو بکر، ابو ہریرہ، ابو درداء، ابو ذر، ہم زیادہ یہی جانتے ہیں، یعنی نام کم مشہور ہے، ناموں کے بارے میں لوگ کم جانتے ہیں، اور کنیت نام سے زیادہ مشہور ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا کنیت ہی نام ہوتا ہے، جیسے ایک کنیت ہے ابو بلال الاشعری، یہ کنیت ہے لیکن یہی اس کا نام ہے۔ اس کے مقابلے میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو نام زیادہ مشہور ہو جاتا ہے، کنیت کم۔ اب جیسے عمر بن خطاب ان کی کنیت ہے ابو حفص، حضرت حفصہ کی نسبت سے کنیت ہے حضرت عمر فاروق کی ابو حفص عمر بن خطاب۔ اب ان کا نام مشہور ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نام زیادہ مشہور ہوتا ہے، جب سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، علی ان کا نام ہے، ابو الحسن ان کی کنیت ہے، اور ابو تراب ان کا لقب ہے۔ جو جب وہ گھر سے ذرا سا ناراضگی سے مسجد میں چلے گئے، لیٹے ہوئے تھے، تو آپ آئے، آپ نے ان کا جسم صاف کیا، فرمایا قم یا ابا تراب۔ تو یہ ان کا لقب ہے حضرت، اب بظاہر تو یہ کنیت ہے لیکن ہے یہ لقب۔ تو اسی طرح بعض دفعہ لقب بن جاتے ہیں، لقب اگر ہو معیوب ماننے والا، اس کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ لقب ہوتا ہے معیوب، بظاہر معنی اس کا معیوب ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ معیوب نہیں ہوتا، اس کی پیچھے کوئی وجہ ہوتی۔ اب جیسے وہ صحابی آتا ہے جن کے ہاتھ لمبے تھے، آپ نے کہا ذوالیدین، لمبے ہاتھوں والا۔ اب یہ کوئی ایسے کو تانے والی بات نہیں ہے یہ۔ اسی طرح مثلا ایک معاویہ بن عبد الکریم جو راوی ہیں، ان کا لقب تھا الضال، یعنی گمراہ۔ اور ضال کا معنی ہوتا ہے جو رستہ بھول جانے والا۔ ہوا یہ تھا کہ وہ حج کے سلسلے میں شاید مکہ آئے، رستے میں رستہ بھول گئے، تو ان کا نام بھی پڑ گیا الضال۔ حالانکہ یہ وہ والا ضال نہیں ہے گمراہی والا، یہ اس نسبت کی وجہ سے، ان کے رستہ بھول جانے کی وجہ سے لوگ ان کو یہ کہنے لگے کہ معاویہ الضال، معاویہ الضال۔ اسی طرح ایک اور راوی ہیں عبداللہ بن محمد، ان کا لقب ہے الضعیف، یعنی کمزور۔ تو وہ اس وجہ سے ان کا لقب پڑ گیا کہ وہ جسمانی طور پر کمزور تھے، دبلے پتلے تھے بہت زیادہ، تو جسمانی طور پر کمزور تھے۔ اب لوگوں نے ان کو کہنا شروع کر دیا ضعیف، کمزور آدمی، الضعیف، وہ ان کا لقب بن گیا۔ تو اگر کوئی ایسا لقب جو ایک عیب نہ بن جائے یا تانا نہ بن جائے یا اس کسی شخص کے لیے، تو وہ لقب استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں، جیسے الضال اور الضعیف۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔